بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، آج کوئی لیکچر نہیں بلکہ گزشتہ کچھ لمحات کا تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ الفاظ کے ذریعے آپ کو وہ تصویر دکھا سکوں جس کا الگ صبح میں نے تجربہ کیا، کیونکہ میری پریویس لائف کا سارا نالج اور ایکسپیرینس ایک طرف اور یہ لمحات ایک طرف۔ بے شک انسان جو چیز کتابوں اور تحریروں سے، ایون ڈگریز اور لیکچر سے بھی نہیں سمجھتا، وہ وقت اسے سمجھا دیتا ہے۔ آج صبح 4 بجے میری آن لائن قرآن کلاس تھی۔ پڑھانے کے بعد میں نے سوچا کہ رات چونکہ بابا کی طبیعت ناساز تھی اور وہ میڈیسن کھا کے سوئے تھے، تو پانی کا گلاس نارمل کیا، وارم واٹر گلاس میں ڈالا اور بابا کے روم میں گئی۔ بابا جان کو جگایا، پانی پلایا اور دبانے لگی۔ بابا جان نے اشارہ کیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ جاؤ اپنا کام کرو۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہمیشہ سے بابا ایسے کرتے ہیں۔ وہ گھر کی کوئی بھی مصروفیت، کسی بھی قسم کی کوئی چیز کوشش کرتے ہیں کہ مصباح کا وقت ضائع نہ کرے، اور یہ جو کام کر رہی ہے ڈیڈیکیشن سے مکمل وقت اور یکسوئی کے ساتھ اسے نبھا سکے۔ اور مجھے اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا میری خوشی اسی میں ہے، میری دنیا کی خوشی بھی اور میری آخرت بھی، کہ تم دین کی سچی داعیہ بن جاؤ، تم سچی حقیقی مصلحہ بن جاؤ، اور اس کے لیے میں نے تمہیں وقف کیا ہوا ہے۔ تم کسی بھی کام کاج میں، گھر کی کسی ایکٹیویٹی میں کوئی وقت ضائع نہ کیا کرو، ایون میرے پاس بھی زیادہ نہ بیٹھا کرو، کہ تم بس پڑھاتی رہو، یہی میری خوشی ہے، یہی میری دنیا اور آخرت ہے۔ بابا نے اشارہ کیا اور میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امی جان کی آوازیں آئیں، بھاگی گئی، بھیا کو بلایا۔ بھیا ڈاکٹر ہیں، سینئر ڈاکٹر، اور ورلڈ وائڈ ان کا ایکسپیرینس ہے۔ وہ موجود تھے، الحمدللہ سب تھے بابا کے پاس، لیکن بابا کی سانسیں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ بابا کی طبیعت بالکل ویسی جیسی میں نے سکرات میں جو منظر دیکھا اور پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے جو میں نے سمجھا، سکرات کا وہ نقشہ وہ اپنے بابا پر میں نے دیکھا، کس قدر وہ تکلیف دہ لمحہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ان لمحات میں ذکر و اذکار، دعائیں، قرآن مسلسل پڑھ رہی تھی۔ امی جان کو دلاسا دے رہی تھی، ان کو صبر کی تلقین کر رہی تھی کہ کسی کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے کہ جس سے بابا کو تکلیف ہو، یا جس پر کوئی فرشتہ آمین کہے تو وہ مقبول ہو جائے اور وہ لفظ ہمارے حق میں، نامہ اعمال میں صحیح نہ ہو۔ جیسے جو حدیث میں سمجھایا گیا اس پر عمل کی بھرپور کوشش۔ بھیا نے بتا دیا کہ بابا کی سانسیں رک چکی ہیں، اعضاء ڈھیلے ہو چکے تھے، آنکھیں بند ہو گئیں، کہ بابا اب ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ یہ صدمہ دلوں پر اتر چکا تھا۔ دعائیں پڑھ رہے تھے، اعضاء ڈھیلے کر رہے ہیں، اتنے لمحے گزر گئے۔ اچانک سے بابا کے ہونٹوں میں تھوڑی سی جنبش محسوس ہوئی۔ فوراً سے ایمبولنس کو کال کی، اور ایسا محسوس ہوا اور دیکھا کہ ہم تو صدمہ دلوں پر لے چکے تھے، لیکن رب نے احسان کیا، اور احسان عظیم کیا، کہ جو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تک بابا نے ہمارے لیے سب کچھ کیا اور ہم بابا کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، تھوڑا سا وقت مل جائے اور کہ بابا کو کچھ لوٹا بھی سکیں۔ تو بس آج کی ٹاک کا یہی مقصد ہے کہ مجھے تو میرے بابا کے لیے چند سانسیں اللہ نے لوٹائی ہیں، اور میں دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ ان سانسوں میں برکت دے دے۔ جو سانسیں اللہ تو نے لوٹائیں، تیرا احسان، ان سانسوں میں اللہ تو برکت بھی ڈال دے۔ موقع دے کہ والدین وہ خواب جو انہوں نے سجایا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کہ کس طرح ان کی بیٹی دین کی خدمت کر رہی ہے، کس طرح وہ دوسری بہنوں بیٹیوں کے لیے شمع بنی ہوئی ہے، کہ جس طرح انہوں نے میرا نام چراغ رکھا، وہ واقعی اسلام کے اس چراغ کو پھیلتا ہوا دیکھ سکیں۔ تو میں ان بچوں سے کہوں گی،
ان اولاد سے کہوں گی کہ یہ میں نے تو سین اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ والدین کی سانسیں کتنی قیمتی ہیں۔ ہم بیٹیاں اکثر لاڈ کرتے ہوئے ماؤں کو کچن کے حوالے کر دیتی ہیں، اور یہ ہمارا لاڈ ہی ہوتا ہے، اور مائیں بھی خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا رہی ہوں، کھلا رہی ہوں، اور ہم ان کو بدلن سے شکریہ بھی نہیں کہتے۔ تو یہ جان لیں کہ یہ وقت بہت شارٹ ہے، اور یہ بہت نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کر لیں، اس سے پہلے کہ پھر صرف حسرت ہو، خالی ہاتھ مسلتے رہ جائیں اور کچھ کر نہ سکیں۔ تو جو سانسیں ہیں ان کی قدر کریں، اور بالکل واقعی جیسے قرآن میں ہے کہ اپنی مرضی نہیں، والدین کے جیتے ہوئے اپنی مرضی نہیں، اپنی بات نہیں، بلکہ والدین کی خوشی کو ہی سامنے رکھنا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ۔ آج مجھے اس حکم کی صحیح سمجھ آئی۔ وقت میں نے ضائع بھی کیا ہوگا اپنے بابا کے ساتھ، اور اگر آپ میری پریویس ویڈیوز دیکھیں تو بہت اچھا وقت بھی بابا کے ساتھ میں نے گزارا۔ میری اور بابا کی کنورسیشن، محبت کے چند لمحے تو آپ نے بھی وہ جھلک دیکھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود مجھے حسرت محسوس ہو رہی تھی۔ اور اگر کوئی چیز میرے دل میں تھی کہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں نے بابا کو پانی پلایا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ تو جن کے والدین حیات ہیں، کھلا لیجئے، پلا لیجئے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلا لیجئے، کہ پھر یہ وقت نہیں ملتا۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہمارے موبائل کی بیٹری لو ہو رہی ہوتی ہے، وارننگ آ رہی ہوتی ہے 15% ریمیننگ، 10% ریمیننگ، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اس کی پاور لائٹ ہوتی ہے، اسکرین لائٹ، اسے کم کر دیتے ہیں۔ ہم کسی قسم کی کوئی چیز اس پہ نہیں چلاتے، سوائے کالز کے لیے اسے رکھتے ہیں، ضروری کام کے لیے، تاکہ وہ جو ٹائم ہے وہ بڑھایا جا سکے جب تک چارج نہیں کر سکتے۔ اب غور کریں، ہماری زندگی کی بھی تو بیٹری لو ہو رہی ہے۔ ہر گزرتے پل، ہر گزرتا دن ہماری بیٹری لو سے لو ہوتی جا رہی ہے، مسلسل۔ اس میں کوئی سٹاپ نہیں ہے، اس کو کوئی کم بھی نہیں کر سکتا پرسنٹیج۔ وہ جس سپیڈ سے ہو رہی ہے وہ اسی سپیڈ سے ہوتی جائے گی۔ اور سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہماری تو زندگی کو چارج کرنے کے لیے ہمارے پاس چارجر بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم غفلت میں ہیں۔ مطلب موبائل کا چارجر بھی ہوتا ہے، پھر بھی اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں کیونکہ بیٹری لو ہو رہی ہے، لیکن ہماری زندگی کا تو چارجر بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کا احمقانہ ہی استعمال کر رہے ہیں، سمجھداری سے اس کا استعمال نہیں کرتے، اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں، رشتوں کی قیمت اور احساس کو بھول چکے ہیں۔ تو جن کے پاس ہے وہ قدر کر لیں، اور جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں انہیں میں ایک مثال دینا چاہوں گی، بالکل ایسے کہ جن کے والدین حیات ہیں، انہیں میں نے مثال دی ایک چارجر کی، کہ ہماری زندگی کا چارجر نہیں ہے، اور یہ ڈے بائی ڈے سلو اور لو ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بے شک آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، خواہ اچھا یا برا، یا ایون برا بھی، نمازوں کے حوالے سے سستی اور کوتاہی، اور اسی طرح حلال و حرام میں فرق نہ کرنا، اپنے معاملات میں دین کو نہ دیکھنا کہ دین کا حکم کیا ہے، جھوٹ، چوری، غیبت، گالم گلوچ، جھگڑا، دلوں میں حسد، نفرت اور پتہ نہیں کیا کچھ، ہمزہ لومزہ، جو ہلاکتوں والی چیزیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کو نہیں ہے اس سے پیار اپنی جان سے بھی، آپ خود اسے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی اپنی جان ہے، جو مرضی کریں۔ لیکن اگر آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو سوچئے کہ وہ اس دنیا میں جا چکے ہیں جو اب اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور صرف آپ ہی ہیں جنہوں نے اب اپنی لائف کو بھی بچانا ہے اور ان کو بھی اعلیٰ درجات کی طرف بھیجنا ہے، اور وہ صرف آپ کا نیک عمل ہی کر سکتا ہے، کہ جب آپ خود عمل صالح کرنے والے ہوں گے، آپ دعائیں کرنے والے ہوں گے، اور پھر آپ کی وہ دعائیں قبول بھی ہوں گی۔ ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک سٹی سے دوسری سٹی چیز بھیجنے کے لیے دیکھتے ہیں نا کہ سروس ریلائیبل ہونی چاہیے، ایسے کوریئر کے تھرو بھیجیں کہ وہ ٹرسٹی ہو، ٹرسٹ وردی ہو،
ریلائیبل ہو اس دنیا سے اس دنیا، اور صرف آپ کے والدین تک اگر کوئی چیز فائدہ والی، ان کو نفع دینے والی پہنچ سکتی ہے تو وہ آپ کی دعا ہے. موسٹ افیکٹو اینڈ ریزنیبل ریلائیبل چیز کہ جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اور وہ فوراً سے جہاں آپ نے کیا نہیں وہاں ان کے درجے بلند ہوئے نہیں. تو اب ظاہر دعا بھی تب قبول ہوتی ہے جب عمل صحیح ہو. ایک طرف آپ نافرمانی والے کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دعا مانگیں تو یہ اپوزٹ چیزیں ہیں. وہ بچے کہ جن کے والدین ان سے دور ہو چکے ہیں، وہ اولاد کہ جو اس آزمائش سے دوچار ہے، اس پریشانی سے دوچار ہے، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے آپ کو بدلیں. اب نہ صرف آپ کی جان پر، آپ کی ذات پر آپ کا حق ہے، بلکہ آپ کے والدین کا بھی ہے. آپ نے خود بھی بچنا ہے جہنم سے اور ان کو بھی بچانا ہے، اور یہ آپ نیک اعمال کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کر ان کے لیے دعائیں کیجئے جو قرآن میں سکھائی گئیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی. جن کے والدین حیات ہیں دعا کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ میرے والدین بھی، خاص طور پر میرے بابا کہ جو اس وقت ایک کشمکش میں ہیں، بہت سیریس کنڈیشن میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سانسوں میں برکت دے، ان کی صحت و سلامتی میں برکت دے. اور جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش کرے، اور میری طرح جن کے حیات ہیں اور مسائل سے دوچار ہیں تو اللہ ان کے مسائل حل کرے اور انہیں عافیت نصیب کرے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور اس وقت بہت زیادہ آپ کی دعاؤں کی محتاج ہوں. میرے والد مکرم کے لیے دعا کیجیے، رب تعالیٰ ان کی سانسوں میں برکت دے، انہیں صحت و عافیت دے. اور آپ سب کی وہ دعائیں جو آپ سب مجھے بھیج رہے ہیں، دے رہے ہیں، والد صاحب کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے، آپ کے اور امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام